السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں ایک تباہ شدہ گھر کے ملبے تلے سے 25 فلسطینیوں کی لاشیں نکال لی گئی۔ شہداء میں فلسطینی صحافی بھی شامل۔ غزہ سے کبھی نہیں نکلیں گے اور آبادکاری کے تحفظ کے لیے چوکیاں قائم کریں گے، اسرائیل کے وزیر دفاع کی ہر دھرمی۔ امریکہ نے شمال مغربی نائجیریا میں داعش کے دہشت گردوں کے خلاف طاقتور اور مہلک حملہ کر دیا، امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کی تصدیق۔ ایران میں طالبان حکومت مخالف افغانستان کے سابق پولیس چیف کو قتل کر دیا گیا، تہران میں حکام نے مکمل جانچ کرانے کا کیا اعلان۔ اور متحدہ عرب امارات کے صدر آج کریں گے پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ، تجارت اور علاقائی استحکام کے حوالے سے ہوگی بات چیت۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ غزہ میں شہری دفاع نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں ایک تباہ شدہ گھر کے ملبے تلے سے 25 فلسطینیوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جن میں صحافی ہبا العبادلہ اور ان کی والدہ بھی شامل ہیں۔ ادارے کے مطابق یہ تمام فلسطینی قابل اسرائیل کی نسل کش جنگ کے دوران شہید ہوئے تھے۔ مختصر بیان میں بتایا گیا ہے کہ خان یونس میں دفاعی شہری ادارے کی ٹیموں نے فورنسک ٹیموں کے تعاون سے 25 شہداء کی لاشیں برآمد کی۔ قابل اسرائیل اب بھی ملبے کے نیچے دبی لاشوں کو نکالنے کے لیے بھاری مشنری اور آلات کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر رہا ہے، جس کے باعث ہزاروں فلسطینی شہداء کی لاشیں ملبے تلے دفن ہیں۔ غزہ کے سرکاری میڈیا دفتر کے مطابق قابل اسرائیل نے سیز فائر معاہدے کے انسانی پروٹوکول کی کھلی خلاف ورزی کی ہے، جن میں ملبے تلے دبی لاشوں کو نکالنے کے لیے درکار سینکڑوں بھاری مشینوں کے داخلے پر پابندی بھی شامل ہے۔ قابل اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے ایک بار پھر اس موقف کو دہرایا ہے کہ قابل اسرائیل غزہ پٹی سے کبھی بھی باہر نہیں نکلے گا۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب محض 2 روز قبل وہ اس بات کا اعلان کر چکا تھا کہ تل ابیب غزہ کے اندر فوجی زرعی اڈے اور آبادکاری کے ابتدائی مراکز قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تاہم امریکی ناراضی اور واشنگٹن کی جانب سے قابض حکومت سے باضابطہ وضاحت طلب کیے جانے کے بعد وہ اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اسرائیل کاٹز کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ قابل اسرائیل نے غزہ میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور اس کامیابی کو درست انداز میں عملی شکل دی جانی چاہیے۔ اس نے مزید کہا کہ حماس کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہونی چاہیے اور تمام مغویوں یعنی قابل اسرائیل قیدیوں کو رہا کرایا جانا چاہیے۔ فوجی کارروائیوں کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے اسرائیل کاٹز نے کہا کہ قابض فوج کو حماس کے رہنما عز الدین الحداد کے مقام کا علم تھا، لیکن اس مرحلے پر اسے نشانہ بنانے سے اس لیے گریز کیا گیا تاکہ قابض اسرائیلی قیدیوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ امریکہ نے شمال مغربی نائجیریا میں داعش کے دہشت گردوں کے خلاف طاقتور اور مہلک حملہ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں بتایا کہ محکمہ جنگ نے انتہائی درست اور کامیاب حملے کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ داعش اس علاقے میں مسیحیوں کو ایسے بے رحمی سے قتل کر رہی تھی جو صدیوں میں نہیں دیکھا گیا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں خبردار کیا کہ اگر تشدد نہ رکا تو سخت نتائج ہوں گے۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ٹرمپ نے چند ہفتے قبل نائجیریا میں مسیحیوں کے خلاف تشدد کے الزامات کے تناظر میں ممکنہ فوجی اقدامات کی منصوبہ بندی کی ہدایت دی تھی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے حال ہی میں مسیحیوں کے خلاف تشدد میں ملوث نائجیرین افراد اور ان کے اہل خانہ پر ویزا پابندیوں کا بھی اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب نائجیریا کی حکومت کا کہنا ہے کہ مسلح گروہ ملک میں مسلم اور مسیحی دونوں برادریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایران میں طالبان حکومت مخالف افغانستان کے سابق پولیس چیف کو قتل کر دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق اکرام الدین سری کو تہران کی ولی عصر اسٹریٹ پر اپنے دفتر سے نکلتے وقت گولی ماری گئی۔ انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ اکرام الدین سری افغانستان کی سابق حکومت کے دور میں سیکورٹی کمانڈر تھے اور اس سے قبل پولیس سربراہ رہ چکے ہیں۔ اکرام الدین سری طالبان کے سخت ناقد سمجھے جاتے تھے۔ حکومت کے خاتمے کے بعد وہ طالبان کے خلاف آواز بلند کرتے رہے۔ افغان طالبان حکومت کے بعد اکرام الدین نے ایران میں پناہ لے لی تھی۔ ایران حکام نے اکرام الدین پر حملے کو ٹارگٹ قرار دے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ستمبر میں مشہد میں طالبان مخالف رہنما اسماعیل خان کے قریبی ساتھی معروف غلامی کو بھی ان کے دفتر میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔
متحدہ عرب امارات کے صدر آج پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کریں گے، جس کے ایجنڈے پر تجارت اور علاقائی استحکام کے حوالے سے بات چیت سرفہرست ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان 26 دسمبر کو پاکستان کا دورہ کریں گے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا جائزہ، علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال اور اسلام آباد کے UAE کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ترقی کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے پر گفتگو ہوگی۔ UAE کی صدر ال نہیان کا متحدہ عرب امارات کے صدر کی حیثیت سے یہ پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ وہ اپنے وزراء اور سینئر حکام پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ پاکستان پہنچیں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ امارات کے صدر کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی گہرائی اور تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، ترقی اور علاقائی استحکام سمیت اہم شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے دونوں فریقوں کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے صاحبزادے، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے قائم مقام چیئرمین اور اہم سیاسی رہنما طارق رحمان 17 سال بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ یاد رہے کہ طارق رحمان کی واپسی پر ہزاروں لوگ ڈھاکہ کی سڑکوں پر ان کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ عوام سے خطاب میں طارق رحمان نے بنگلہ دیش کی ترقی اور امن کے لیے جامع منصوبے کا اعلان کیا اور گزشتہ ہفتے شہید ہونے والے طلبہ رہنما عثمان ہادی کے قتل پر بھی اظہار تعزیت کیا، جس کے بعد انہوں نے اسپتال جا کر اپنی والدہ اور بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کی عیادت بھی کی۔ طارق رحمان کو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے لیے مضبوط امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق طارق رحمان کی واپسی کو فروری 2026 میں متوقع عام انتخابات سے قبل ملکی سیاست کا ایک بڑا واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ طارق رحمان سال 2008 میں 18 ماہ قید کے بعد علاج اور دیگر وجوہات کی بنا پر برطانیہ چلے گئے تھے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باوجود خلیجی ممالک میں مستقبل میں لاکھوں محنت کشوں کی ضرورت ہوگی۔ امریکی اور برطانوی ریسرچ رپورٹ کے مطابق خلیجی ممالک میں سال 2030 تک 15 لاکھ سے زائد محنت کشوں کی ضرورت پڑے گی۔ تحقیقی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باوجود لاکھوں محنت کش درکار ہوں گی۔ متحدہ عرب امارات میں 12% افرادی قوت میں اضافہ متوقع ہے، جبکہ سعودی عرب میں 11% اور افرادی قوت میں اضافے کا امکان ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کی جانب سے روانہ کردہ وفد سے بات چیت کی ہے اور جنگ ختم کرنے کے سلسلے میں بات چیت ہوئی اور اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ Spoke with Steve Witkoff and Jared Kushner. It was a really good conversation. Many details. There are good ideas that we discussed. There are some new ideas on how to bring the real peace closer, and it concerns formats, meetings, and certainly the timeline. Today, Rustam Umarov will talk to the American team again. It is important that we manage to organize what we talked about today. Some documents are already prepared. I can see that they are almost complete. Some documents already complete. Of course, there is still work to be done on sensitive issues, but together with the American team, we understand how to ensure this. The coming weeks may also be intense. Thank you, America, and thank you to everyone who continues to put pressure on Russia so that they understand 100% that prolonging the war will have severe... اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں ایک تباہ شدہ گھر کے ملبے تلے سے 25 فلسطینیوں کی لاشیں نکال لی گئی۔ شہداء میں فلسطینی صحافی بھی شامل۔ غزہ سے کبھی نہیں نکلیں گے اور آباد کاری کے تحفظ کے لیے چوکیاں قائم کریں گے، اسرائیل کے وزیر دفاع کی ہر دھرمی۔ امریکہ نے شمال مغربی نائجیریا میں داعش کے دہشت گردوں کے خلاف طاقتور اور مہلک حملہ کر دیا، امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کی تصدیق۔ ایران میں طالبان حکومت مخالف افغانستان کے سابق پولیس چیف کو قتل کر دیا گیا، تہران میں حکام نے مکمل جانچ کرانے کا کیا اعلان۔ اور متحدہ عرب امارات کے صدر آج کریں گے پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ، تجارت اور علاقائی استحکام کے حوالے سے ہوگی بات چیت۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔